بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 5 سے 10 تک تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ اس وحی کی جانب اللہ تعلیم دیتا ہے جو بڑا ہی طاقتور ہے اور پیدائشی طور پر قوت والا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے روبرو ظاہر ہوا، اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ فرشتہ آپ علیہ السلام کے قریب آیا، پھر اور نزدیک آیا، اور نزدیکی کی وجہ سے 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، جو کچھ وحی نازل فرمائی تھی۔ سورہ نجم کی مذکورہ آیات یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ جل شانہ نے وحی کو ایک ایسے فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا جو فرشتہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت بھی عطا کی اور آسمانوں میں قدر و منزلت بھی عطا فرمائی۔ فرشتوں کا سردار انہیں قرار دیا سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی ایک صفت یہ بتائی گئی شدید القویٰ، کہ وہ بہت طاقتور ہے، ذو مرۃ پیدائشی طور پر قوت والے ہیں، یعنی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس فرشتے کو نہ دیکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور بہت سی مرتبہ آپ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ صحابہ نے بھی آپ کو انسانی شکل میں دیکھا، جیسے کہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں وہ حدیث مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے اور صاف ستھرے لباس میں، اس طرح کہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بالکل قریب ہو کر رہے، اتنے قریب کہ ان کے گھٹنے آپ علیہ السلام کے مبارک پیر سے لگ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک پیروں پر رکھ دیے اور پھر کچھ سوالات کیے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابتدا سے اخیر تک تشویش میں تھے کہ یہ کون شخص، بظاہر تو مسافر معلوم ہوتے ہیں کیونکہ مدینے میں اب تک ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن حالت سے لباس سے یوں معلوم ہوتے ہیں کہ مقیم ہیں، یہی کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ سفر کا کوئی اثر نہیں۔ اور اگر یہیں کے رہنے والے ہیں تو ہم نے کیوں نہیں دیکھا، اور اگر مسافر ہے تو نبی سے اتنی بے تکلفی کیسے کہ آپ کے اتنے قریب بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ کر سوال کر رہے ہیں، مل ایمان مل اسلام، یہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جب ان سوالات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو خود نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، پتہ ہے کون تھے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھی جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل کو دیکھا، صحابہ نے بھی حضرت جبرائیل کو دیکھا، لیکن سورہ نجم کی مذکورہ آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جو ان کی اصل شکل ہے اس شکل میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو طاقت اور قوت عطا کی ہے، اس طاقت و قوت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اپنی حالت میں دیکھا، اور بعض مرتبہ اس سے زائد تعداد مر بھی ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ابتدائی زمانے میں، نبوت کے ابتدائی زمانے میں آسمان کے کنارے پر دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت انہیں عطا کی ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو پورے افق کو، آسمان کے کنارے کو گھیرے ہوئے، غار حرا کے پاس آپ علیہ السلام مقام جیاد کے پاس تھے، اور آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے جو افق پر ہے، آسمان کے کنارے پر ہے، اور ان کے 600 بازو ہیں، اور انہوں نے جب اپنے 2 بروں کو کھولا تو انہوں نے پورے افق کو، آسمان کو گھیر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے قریب آئے، اور اتنے قریب آئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ کان قاب قوسین او ادنی، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ایک دوسرے کی نزدیکی کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ نزدیکی ہو جائے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر کمان کا استعمال تیر چلانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن عرب کا یہ رواج تھا، دستور تھا کہ جب 2 لوگ آپس میں صلح کرتے تو وہ اپنی کمانوں کو ایک دوسرے سے ملاتے تھے، جو علامت ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اس وقت سے یہ محاورہ عرب کے اندر مشہور ہو گیا کہ جب بھی کوئی 2 افراد نزدیک آتے اور نزدیکی کو بتانا ہوتا تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے، کان قاب قوسین او ادنی،
کہ وہ 2 کمان بلکہ اس سے بھی کم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اسی طرح قریب آئے اور آپ کو تسلی دی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی جو کچھ وحی نازل فرمانی تھی۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ شب معراج میں پیش آیا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نشانیوں کو بتایا، وہی ایک نشانی جو بتائی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ پہلی رؤیت نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں، اور دوسری جو نبوت ہے وہ رؤیت ہے وہ معراج کے موقع پر ہوئی کہ معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل اور حالت میں دیکھا، اور وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ ان کے 600 بازو تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے بالکل قریب آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسے فرشتے کو وجود عطا فرمائے، اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کا واسطہ اور ذریعہ بنایا کہ ان کے ذریعے حق تعالی شانہ نے اس کلام کو نازل کیا تاکہ اس کے محفوظ ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہ کرے۔ حق تعالی شانہ فضل و کرم سے تمام